أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے تأثیر التجوید سے چھٹا باب مد کے بیان میں، اس میں ہم نے مد کی تعریف اور اس کی اقسام، پہلے تعریف حروف مدہ کون سے ہیں، الف واو یا، جب ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو تو اس وقت اس میں مد اصلی ہوتی ہے جس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. پھر مد اصلی سے مد فرعی اس وقت بنتی ہے جب ان کے بعد کچھ اسباب پیدا ہو جائیں، اور اسباب مد دو ہیں، محل مد 3 الف واو یا، مد اصلی ان کی ذاتی مقدار ہے. اور اگر کبھی ان کے بعد اسباب پیدا ہو جائیں تو پھر وہ ایک الف جو ان کی ذاتی مقدار ہے اس سے بڑھ بھی جاتی ہے. اور وہ اسباب ہیں حمزہ اور سکون. حمزہ کی آپ کو دو شکلیں نظر آئیں گی، الف زبر زیر پیش والا، یا حمزہ کی جو معروف قسم ہے ہمارے ہاں شکل ہے وہ. اور سکون کی بھی دو شکلیں نظر آئیں گی، سکون بشکل جذب، سکون بشکل شد. تفصیل آگے چل کے بتاتے ہیں. ابھی آئیے دیکھیے کہ صاحب کتاب تأثیر التجوید کیا فرماتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ مد کے معنی دراز کرنے اور کھینچنے کے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا. الف ہمیشہ ساکن، الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے، اور اس سے پہلے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اسی واسطے یہ ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے. جیسے قالا میں الف، واؤ جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس وقت یہ واؤ مدہ ہو. جیسے قولو میں قو کی واؤ اور لو کی دونوں یہ واو مدہ ہے. اور یا جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے قیلہ میں یا. تو یہ تو حروف اصلی ہیں، الف واو یا محل مد، یعنی ان کی ذاتی اصلی مقدار جو ہے کھینچنے کی وہ ایک الف کے برابر ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے مد. اب آئیے بتاتے ہیں. مد کی دو قسمیں ہیں، ایک مد اصلی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، الف واو یا ساکن ہوں، الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ ہوتے ہیں. اور اگر ان حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون پیدا ہو جائے تو پھر اس کو مد فرعی کہتے ہیں. یہ دیکھیے دوسرا مد فرعی. اب یہ مد اصلی اور فرعی کی تشریح فرماتے ہیں. مد اصلی وہ مد ہے کہ جس کے بعد نہ حمزہ ہو نہ سکون ہو، اور اس کا مد ہونا کسی سبب پر موقوف نہ ہو، کسی وجہ سے نہ ہو، بلکہ ان کی ذات
ان کی ذات میں درازی پائی جاتی ہے. جیسے مثال مذکور میں مد اصلی کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ کو تینوں کی مثال بتائی ہے، قال قول قیل. اگر اس قدر کھینچ کر نہ پڑھیں تو یہ حروف مدہ پورے طور پر ادا نہ ہوں گے، بلکہ صرف حرکت ہی حرکت رہ جائے گی، جیسے ولم یولد میں ولم یولد. ذرا آئیے اس کو حافظ عمر ذرا آپ پڑھیے یہ. جی کر صاحب. پہلی فصل پڑھیے سمجھ کر. کر صاحب مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، آپ نے زوم کر دیا ہے. اچھا حاجی صاحب آپ پڑھیے جی. اب نظر آیا ہے. اچھا چلو پڑھو پھر. جی پہلی فصل مد کی تعریف اور اس کے اقسام کے بیان میں. جاننا چاہیے کہ مد کے معنی اقسام کے بیان. جی اقسام کے بیان میں جاننا چاہیے کہ مد کے معنی دراز کرنے اور کھینچنے کے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا. الف ہمیشہ ساکن رفتار کے لحاظ سے تلاوت کے 3 مراتب ہیں. ٹھہریے الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. جی الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. رفتار کے لحاظ سے تلاوت کے 3 مراتب ہیں. کہاں لکھا رفتار کے لحاظ سے؟ اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. کر سب نیچے کوئی تھا، اور اس سے پہلے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اسی واسطے یہ ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے. جیسے قال، واو جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے قولو، اور یا جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے قیل. مد کی 2 قسمیں ہیں، ایک مد اصلی، دوسرا مد فرعی. مد اصلی وہ مد ہے کہ جس کے بعد نہ حمزہ ہو نہ سکون ہو، اور اس کا مد ہونا کسی سبب پر موقوف نہ ہو بلکہ اس کی ذات میں درازی پائی جاتی ہے. جیسے مثال مذکور میں مد اصلی کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. اگر اس قدر کھینچ کر نہ پڑھیں تو یہ حروف مدہ پورے طور پر ادا نہ ہوں گے بلکہ صرف حرکت ہی حرکت رہ جائے گی. جیسے وَلَمْ يُولَدْ میں وَلَمْ يُولَدْ پڑھ دینا. دوسرا مد فرعی. حاجی صاحب آپ پڑھیے آگے. اب مد کی دوسری قسم مد اصلی آپ نے سمجھ لی ہے، اب مد کی دوسری قسم یہ دیکھیے کیا ہے. دوسرا جی مد فرعی، اگر حرف مدہ کے بعد سکون یا حمزہ آ جائے تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں. پس اگر ٹھہر جائیے، اب ٹھہریے نا. اب یہاں تک تو انہوں نے مد فرعی کی تعریف کی ہے. اب آگے ہر مد جو ہے نا 9 قسمیں ہیں مد فرعی کی. اب ہر مد کی علیحدہ علیحدہ وہ تفصیل اور ان کی تعریف اور پہچان کروا رہے ہیں. آئیے پہلے نمبر 1 بولیے جی صاحب. جی نمبر 1، پس اگر حرف مدہ اور حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں جیسے جا، تو اس کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں. ٹھہریے عبداللہ. اچھا یہ دیکھیے حمزہ حرف مدہ کے بعد آ گیا ہے جا، یہ شکل کا جو حمزہ ہوتا ہے نا یہ اسی لفظ میں ہوتا ہے، دوسرے میں نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مد متصل. اور اگر دوسرا ہم اس شکل کی بجائے الف آ جائے زبر زیر پیش والا تو پھر وہ دوسرے لفظ میں ہوتا ہے، وہ آگے آتا ہے. یہ آ گئی مد متصل یا مد واجب. جی اچھا پڑھیے. اور اگر حرف مدہ ایک کلمہ کے آخر میں اور حمزہ دوسرے کلمہ کے
शुरू में हो, जैसे कालू आमन्ना। अब ये देखिए, यहां पर हमजे की शक्ल और है और ऊपर मध्य मुत्तसिल में हमजे की शक्ल और है। तकरीबन 2-4 मिसालें हैं, जैसे वो हा उला में है कि वो हमजा तो इस शक्ल का है लेकिन है वो दूसरे लफ्ज में, हा अलहदा है, उला अलहदा है, वाव के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन अक्सर जगह पर ये इसी तरह जब ऐसी शक्ल का हमजा आए तो ये समझ लीजिए कि ये उसी लफ्ज में है, लिहाजा ये मद्दे मुत्तसिल है। और अगर कालू आमन्ना इस तरह का हमजा आ जाए, जबर जेर पेश वाला या खड़ी जबर वाला, तो ये समझ लिए कि कालू अलहदा लफ्ज है, आमन्ना अलहदा लफ्ज है, तो ये दूसरे लफ्ज में है, लिहाजा मुत्तसिल का माना ये है कि मिला हुआ, मुत्तसिल साथ, और मुनफसिल फासले पर। तो जो उसी लफ्ज के साथ मिला हुआ हो वो मद्दे मुत्तसिल है, और जो दूसरे लफ्ज में हो उनमें फासला है, तो अब ये इसको मद्दे मुनफसिल या मद्दे जायज कहते हैं। समझाइए राजा साहब। जी किबला। सूफी साहब तो भी समझाइए। ये कोशिश कर रहे हैं समझने दी। किन्नी की देर लगेगी समझन च? फिर समझावा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। दरअसल कि मैं लेट चढ़ी आ। अच्छा कोई गल नहीं, ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਚੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸੋ। अच्छा जी पढ़िए हाजी साहब, आगे पढ़िए। फायदा फायदा मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल में तवस्सुत होता है, यानी 2 अलिफ के बराबर खींचा जाता है और 3 अलिफ के बराबर खींचना भी जायज है। तंबीह, अच्छा ये मद्दे असली के अलावा है, यानी 1 अलिफ मद्दे असली की मिकदार और 2 या 3 अलिफ मद्दे फरई की मिकदार मिलाकर कुल 3 अलिफ या 4 अलिफ तक खींचना चाहिए। अच्छा, ये 2 मद्दे हो गई। अब हम आपको दूसरी किताब में इन मद्दों की पहचान करवाते हैं ताकि हमारे सूफी साहब को अच्छी तरह समझ आ जाए। ये जी मद्दाते फरई की तफसील देखिए, मद्दाते फरई की तफसील। आपको ये तो बताया जा चुका है ना, मद की 2 किस्में हैं सूफी साहब। मद की 2 किस्में हैं, एक मद्दे असली तो एक मद्दे फरई। सूफी साहब बोलिए ना। जी जी, मद्दे असली मद्दे फरई। हाँ, मैं आपके दरख्त होता है ना, दरख्त जी, तो वो नीचे से जड़ों से ऊपर जो तना होता है ना, वो उसकी असली हैत होती है, असली चीज होती है। लेकिन तने से ऊपर जाकर जब शाखें खींची जाती है ना, शाखें बनती हैं, तो शाखों को कहते हैं फरा। हम कहते हैं शाख और अरबी में कहते हैं फरा। तो मद जो अलिफ वाओ या, इनकी जो अपनी मिकदार है ना, मसलन कालू आमन्ना, मैं आपको उर्दू की मिसाल देता हूँ। खालू जी, खा ये अलिफ की मिकदार है, लू ये वाव की मिकदार है, जी ये या की मिकदार है। खालू जी। अरबी में आ जाए ऊतीना, ऊतीना। अब इनको मद्दे असली कहते हैं। इनको आप इस मिकदार से बढ़ा नहीं सकते। मतलब खालू जी, ऊतीना, आप इस मिकदार को बढ़ा नहीं सकते जो इसकी असली मिकदार है, लिहाजा इसको कहते हैं मद्दे असली। समझा गई बात की जी। अब आइए, अगर इसको लंबा जब करते हैं तो वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि अलिफ के बाद या वाव मद्दा के बाद या मद्दा के बाद अगर जज़म आ जाए या शद आ जाए या अलिफ जबर जेर पेश वाला आ जाए या हमजा आ जाए, तो फिर उसकी मिकदार जो है वो बढ़ाना पड़ती है। क्यों बढ़ाना पड़ती है? ये वजह क्यों बढ़ाना पड़ती है, इसलिए मसलन ये वजीआ, वजीआ,
یہ جو مد اصلی ہے نا اس کی مقدار کی حفاظت کرنے کے لیے کہ آگے ایسا حرف آ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، آگے جزم آ جائے، مثلا بولا ضالین، تو دعا کو اگر آپ لمبا نہیں کریں گے تو آگے شد ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے ولا ضالین نہ ہو جائے، لہذا اس کی ذات کو بچانے کے لیے اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں کہ مقناطیس جو ہوتا ہے میگنٹ، لوہا اگر اس کے قریب آ جائے تو اس کے اندر فاصلہ عام فاصلوں سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ سمندر کے اندر بھی ایسے پہاڑ ہیں جن میں مقناطیس ہوتا ہے، تو وہاں پر جو شپ چلتے ہیں تو ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ عام پہاڑوں سے ان کی جو مقدار فاصلہ ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اسی طرح جزم آ جائے یا شد آ جائے یا حمزہ آ جائے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف کی ذات فوت نہ ہو جائے، لہذا اس کو بچانے کے لیے عام حالات سے اس کا جو فاصلہ ہے، لمبائی ہے، وہ زیادہ کی جاتی ہے۔ سمجھا گئی جی؟ جی تو یہ 9 قسمیں بنے گی، تو 9 قسموں کو ہم کہتے ہیں 9 قسمیں۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 9 قسمیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں مدات فرعی 9 ہیں، یعنی مد کی قسمیں 9 ہیں۔ تو قسموں کو یہ عربی میں فرعی کہا گیا ہے۔ تو پہلی قسم بتاتے ہیں کہ اب حرف مدہ کو کہاں کہاں ہم نے کھینچنا ہے اور ان کے نام کیا کیا ہیں۔ صوفی صاحب سمجھائیے بات کی۔ جی بالکل۔ چلو شکر ہے۔ حاجی صاحب آپ پڑھیے ذرا جی مد منفصل۔ جی نمبر 1 مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، ایسا حمزہ الف بشکل حمزہ زیر زبر پیش الف کی نہیں، ایسا حمزہ الف زبر زیر پیش والے شکل میں ہوتا ہے۔ اچھا، ایسا حمزہ پہلا بولے نا، ایسا حمزہ الف زبر زیر پیش والا الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آگے مثال آ گئی، بولیے حاجی صاحب۔ یہ مثالیں وما انزل یا ایہا مقدار۔ اچھا آپ دیکھیے، یہ دور ہے، یہاں پر وہ مشکل نہیں ہے۔ اگر لفظ کے اندر حمزہ ہوتا نا تو جو وہاں پر ہے وہ یہاں پر اتنی اس کی جو ہے نا اثر انداز نہیں ہوگا یہ پچھلے حرف پر، لہذا اس کے اندر وہ کہتے ہیں بہتر ہے توسط کر لو، لیکن اگر نہ بھی تم ایک الف سے بڑھاؤ تو جائز ہے۔ سمجھا گئی بات کی؟ وما انزل یا ایہا، اور ایسے بھی چل سکتا ہے وما انزل یا ایہا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے مد منفصل میں توسط کو اختیار کرنا ہے یا قصر میں۔ اگر توسط کو اختیار کرنا ہے تو پھر ہر جگہ پر منفصل میں توسط کو ہی کرنا ہوگا، اور اگر قصر کو اختیار کرنا ہے تو ہر جگہ پر پھر قصر ہی کرنا ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں توسط اور کہیں قصر، کہیں توسط اور قصر کہیں قصر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اگلی پڑھیے حاجی صاحب، مد متصل۔ نمبر 2 مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور ایسا حمزہ کی شکل کا ہوتا ہے۔ جی مثالیں جا جی سو، مقدار اس کی توسط ہے۔ اس میں قصر جائز نہیں، متصل میں قصر جائز نہیں، منفصل میں توسط بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے۔ اب حاجی صاحب، راجہ صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہے متصل کسے کہتے ہیں؟ جی قبلہ۔
اچھا حافظ عمر صاحب آپ کو پتہ چل گیا متصل کا؟ حرف جی مدہ جی کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور ایسا حمزہ حمزہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب ہاں بیٹا عبد المنان، آپ کو سمجھ آ گئی ہے مد متصل کی؟ جی استاد جی آ گئی ہے۔ جی جی قاری حافظ صاحب، عبد المنان سے پوچھ رہا ہوں، جی عبد جی قاری المنان یہ صاحب، بتائے مد متصل کی مقدار اس کی مقدار کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے؟ اس کی مقدار توسط، توسط ہے، ٹھیک ہے۔ اور قصر جی بھی جائز ہے؟ قصر جی جائز کسر ہے؟ نہیں جائز، نہیں کسر نہیں جائز۔ جائز ہے؟ جی اچھا اچھا، اس کا مطلب کل پوچھوں گا تم سے، آؤ نا، دھیان سے بیٹھو۔ حافظ عمر مد منفصل کی مقدار بتائیں۔ حافظ عمر، جی قاری صاحب، جی صوفی جی صاحب، جی مد کیا منفصل کی مقدار بتائیں۔ 3 سے 4 الف کی لمبی۔ نہیں، توسط ہے یا کیا ہے، نام کیا ہے؟ کسر، اور توسط دونوں جائز ہیں؟ جی جی توسط، اچھا منفصل جی میں، جی اور جی جی متصل میں صرف کسر ہے، ٹھیک، متصل میں صرف توسط ہے۔ جی دو ٹھیک، مدات آپ نے پڑھی ہیں آج۔ جی جی پہلے تو پڑھا ہے کہ مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی وہ ہے کہ الف واو یا جب ان سے پہلے حروف کی حرکات ان کے موافق ہوں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ مد فرعی وہ ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون ہو، حمزہ یا سکون ہو۔ تو یہ 9 قسمیں ہیں۔ تو پہلی آپ نے پڑھی ہے مد منفصل، دوسری پڑھی ہے مد متصل، اور تفسیر التجوید میں پہلی مد متصل ہے، دوسری مد منفصل ہے۔ تو آئیے اب ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ استغفر اللہ، مقام استغفار ہے یہ۔ جی عبد المنان پڑھیے۔ لعنت اللہ علی الکافرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا
كفروا به فلعنة الله على الكافرين. یہ صوفی صاحب پڑھیے. صوفی صاحب پڑھیے. جی ریڈیو مائک بند کیا ہوا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان، زبان کی نوک ثناء اولیاء کی جڑ کے ساتھ لگائیں، پیچھے سے زبان کا درمیان بھی اٹھائیں اور زبان کی جڑ بھی اٹھائیں تالو کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. جی راجہ صاحب پڑھیے، لاجا نہیں لگانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. راجہ صاحب آپ ایک کام کیا کریں، جب سانس لیتے ہیں نا، ٹھہرتے ہیں، تو پھر اطمینان سے سانس لے کر پھر آگے چلا کریں. اس میں یعنی اعتماد کے ساتھ. اچھا، سانس لیا آرام کے ساتھ اور ساتھ ہی غور کر لیا کہ آگے میں نے کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی زبان آپ کے دماغ سے زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کا دماغ آگے ہونا چاہیے، زبان پیچھے ہونی چاہیے. اکثر غلطیاں اس وقت ہوتی ہیں جب زبان تیز ہوتی ہے، دماغ جو ہے وہ سلو ہوتا ہے، تو آدمی سے پھر وہ رزلٹ نہیں ملتا. چلیے آج سب آپ پڑھیے. یہ کمزوری ہے مجھ میں. جی جزاک اللہ. جی مجھے پتا جی، آخر اتنی دیر ہو گئی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کا دماغ جو ہے نا اس سے آپ کی زبان تیز ہے. جی صحیح بات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جی حافظ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من
عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به یہ کیا کیا آپ نے؟ فلعنة کفروا، الله ٹھہریے ما عرفوا کفروا به، ٹھہرے ہیں نا، تو ہاں کی کھڑی دیر ختم ہو جائے گی نا، ما عرفوا کفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به یہ جا کے اوپر کون سی مد ہوئی ہے؟ ٹھہریے، پڑھ لیں فلعنۃ اللہ، فلعنة الله على الكافرين. اب سب ٹھہر گئے، ولما میں کون سی مد ہے؟ ولما میں مد اصلی. جاءہم میں کون سی مد ہے؟ یہ مد متصل متصل. آگے کتاب میں کو ہاں کتاب میں کو مد ہے، جی جی مد اصلی یہ جو کھڑی زبر ہے. اچھا آگے کہاں ہے مد؟ آگے اللہ میں کھڑی زبر مد ٹھیک ہے، اصلی. آگے 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 ماں میں مد اصلی. آگے آگے واقع میں کاف الف کا یہ جو مد اصلی ہے، پھر نون کے اور بعد جو واو ہے یہ بھی مد اصلی ہے. اچھا آگے چلیے، آگے کدھر ہے؟ آگے پھر واو ہے یستفتحونک. بالکل اس ٹھیک کے ہے، بعد آگے زال کے بعد جو یا ہے الذین، بالکل پھر ٹھیک ہے، پھر آگے را کے بعد واو یہ بھی مد اصلی ہے. بالکل ٹھیک ہے، پھر آگے چلیے، پھر فلما کی جو الف ہے یہ بھی مد اصلی ہے. اور آگے یہ جو جا ہے یہ مد متصل ہے. اور آگے پھر ماں میں ماں میں پھر مد اصلی، آگے واو مد اصلی، پھر کفرو کی واو یہ مد عرفو اصلی. نہیں، عرفو میں آگے الف نہیں نظر آ رہا آپ کو، الف کی شکل کا، تو یہ مد نہیں ہے؟ نہیں کر صاحب یہ تو حذف ہو گیا ہے. ہاں یہ الف جو ہے نا یہ علامت جمع ہے جو پڑھنے میں نہیں آتا لکھنے میں ہے، ٹھیک ہے. کفرو میں مد اصلی آ گئے، وہی وہاں پر یہی ہے. جی جی ہاں اور آگے بہی میں مد اصلی، جی بھی مد اصلی ہے. پھر اللہ میں جو لام فلعنۃ اللہ میں، جی اور جی آگے آگے کافرین کی علل کاف کھڑی کافر، جی یہ بھی مد اصلی، آگے یا بھی مد اصلی ہے. آگے میم یا کے بعد مد اصلی ہے، لیکن اگر نون پہ ٹھہر جائیں گے نا تو یہ مد عارض ہو جائے گی. اچھا چلو یہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے. آج اتنا ہی اختتام کرتے ہیں سبق کا، انشاءاللہ العزیز اجازت چاہیں گے اس وقت تک کے لیے جب دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.